لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. میں باتیں شروع کروں، خطبہ پڑھوں. میں اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ باہر کی دنیا ہماری بہت گندی تھی. اور باہر کی دنیا گناہ، آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، دل سے گناہ، ہر چیز گناہ کرتے کرتے اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. ربا تیرا کرم ہے، گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود، تجھے ناراض کرنے کے باوجود پیارے رب تو نے ہمیں اپنے در پر بلا لیا، ورنہ اتنے خطاوار تھے کہ اس در پر آنے کے قابل بھی نہیں تھے. رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے میں سب سے سچے پکے دل سے ایک صابن دیتا ہوں کہ پہلے اس صابن کے ذریعے اپنے دل کو صاف کریں تاکہ کچھ بات کروں تو آپ کے دل میں بات اترتی جائے. آپ وہ صابن لو گے انشاءاللہ؟ دل صاف کرو گے انشاءاللہ؟ کیا صابن ہے؟ انشاءاللہ اس کو پابندی بھی کر لیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک کام آئے گا. صابن، میں صابن بیچنے نکلا ہوں، خریدو گے آپ لوگ؟ وہ صابن کیا ہے؟ آپ سچے پکے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو. اگر آپ پکے دل سے یہ صابن استعمال کر لو گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے کہہ دو گے کہ اللہ اب معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں. یاد رکھو کہ آپ کا دل ابھی سے صاف ہو گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. واہ رب، کتنا بڑا احسان ہے. اتنے بڑے پاپی ہونے کے باوجود صرف اتنا کہہ دیا کہ استغفر اللہ، آپ نے ہمیں معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیا. اس لیے سب سچے پکے دل سے دل ہی دل میں کہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میں باہر کی ہر گناہ، خطا اور جو میں کر رہا تھا سب سے معافی مانگتا ہوں. آج جو بات سنوں گا اللہ اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیجیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمددكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا إليه يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جنوری کا مہینہ ہے، 26 جنوری یوم جمہوریہ قریب ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس ہندوستان کے اندر رہ کر جو محنتیں اور کوششیں کی ہے وہ کیوں کی؟ انہوں نے اتنے قربانیاں کیوں پیش کی؟ علماء کو پھانسیوں پر کیوں لٹکایا گیا؟ علماء کو درختوں پر کیوں لٹکایا گیا؟ علماء کو اتنا ٹارچر کیوں کیا گیا؟ اور علماء نے اتنے سارے علماء نے شہادت کیوں پیش کی؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنوری 26 جنوری یہ تو ہمیں آئین ملا ہے، لیکن 15 اگست کے اندر ہمیں یہ قربانی کا جو ہمیں صلہ ملا ہے، یعنی ہمیں ایک آزادی ملی ہے۔ کس چیز کی آزادی ملی ہے؟ یہ ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ آپ بغور سمجھو گے تو میں انشاءاللہ بہت جلد سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ علماء نے اس ہندوستان کے اندر کیوں قربانی پیش کی اور علماء اس کے لیے کیوں محنتیں کر رہے تھے۔ اور صاف آپ اچھی طرح یہ جان سکتے ہو کہ علماء نے اس ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر جو یہ قربانیاں پیش کی تھی، اس کے لیے محنتیں کی تھی، اس کے لیے کوششیں کی تھی، ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمیں کھلی آزادی مل جائے دین پر عمل کرنے کی، ہمیں کھلی آزادی مل جائے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہمیں کھلی آزادی مل جائے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بد طریقے کار پر عمل کرنے کی، ہمیں کھلی آزادی مل جائے نبی علیہ السلام کی دیوانگی کی، ہمیں کھلی آزادی مل جائے نبی علیہ السلام کے ایک طور طریق کو لے کر چلنے کی، ہمیں کھلی آزادی مل جائے آقا کا غلام بننے کی۔ لیکن مسلمانوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی تھی، ہمارے علماء نے جو سلیوں پر لٹکے تھے، ہمارے علماء نے جو درخت پر اپنے آپ کو لٹکایا تھا، ہمارے علماء کو جو قربانی دی گئی، علماء کو ٹارچر کیا گیا تھا، یہ سب کے سب جو مقصد تھا صرف اسی خاطر تھا کہ ہمیں دین پر کھلی آزادی مل جائے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی کھلی آزادی مل جائے۔ مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو، مسلمانوں اپنے گریبان میں دیکھو، مسلمانوں اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے کتنے دیوانے۔ زندگی ہماری کس طرح کھپ رہی ہے، زندگی ہماری کس طرح گزر رہی ہے، زندگی ہماری کس طرح نکل رہی ہے۔ کیا علماء کی قربانیاں اس لیے تھی؟ جب ظلم ہوتا ہے ہمارے دین پر، ہمیں
عمل کرنے کی جب آزادی نہیں ملتی ہے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں تکلیفیں اٹھائی۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر جو جنگیں ہوئی وہ صرف اسی بلبوتے پر کہ بھائی ظلم کیا گیا اور دین پر عمل کرنے کی ہمیں آزادی نہیں ملی ہے، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ملی۔ یہ غلامی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی سوچ بنی ہے کہ یہ کیا مولانا پچھلی باتیں کرتے، 1400 سال پرانی باتیں کرتے، دنیا ہے، دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ارے دنیا کو کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے علماء نے قربانیاں ہی دی ہی اسی لیے ہیں، ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی اسی لیے ہیں کہ ہمیں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے کوئی دنیا کی طاقت ہٹا نہیں سکتی، ہمیں نبی علیہ السلام کی غلامی سے کوئی سپر پاور ہٹا نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، کوئی دنیا کا سپر پاور ہمارے سامنے آ جائے، وہ غلامی سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرے، ہم وہ غلام ہیں کہ نبی کے دیوانگی پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ مسلمانوں ذرا زور سے کہو انشاءاللہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ کس کے خاطر؟ آقا نامدار کے خاطر انشاءاللہ۔ زبان سے وہ باتیں کہے جو دل سے نکلے، اور دل سے کہو انشاءاللہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کس کے خاطر؟ کس کے خاطر؟ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کے خاطر ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی طریقے کی خاطر ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ غیبت چھوڑیں گے، چغلی چھوڑیں گے، حسد چھوڑیں گے، بغض چھوڑیں گے، ریاکاری چھوڑیں گے، دغا بازی چھوڑیں گے، جھوٹ چھوڑیں گے، فریب چھوڑیں گے، بدمعاشی چھوڑیں گے، عیاری چھوڑیں گے، دکانوں میں جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، تجارت میں جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، تجارت میں دھوکہ دینا چھوڑیں گے، بیاض پر رقم لینا چھوڑیں گے، ہم سود پر رقم لینا چھوڑیں گے، ساری حرکتیں چھوڑیں گے۔ ہم کس کے غلام بنیں گے؟ غلام بنیں گے تو آپ کا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں دیکھو کھلی عیاریاں ہو رہی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، آپس میں بھائی بھائی کی نہیں بنتی ہے، بھائی بہنوں کی نہیں بنتی ہے، آپس میں توڑ ہے، کھلی عداوتیں ہیں۔ اگر غیبت کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں سے شروعات ہو رہی ہے۔ ہم کسی کی غیبت اگر مزہ آتی ہے تو ہمیں غیبت میں مزہ آ رہی ہے، ہمیں کسی کی چادر پھاڑنے کا کہو تو ہمیں اتنی مزہ آتی ہے، چائے کی لاڑی پر بٹھا دو، ہم اس چائے کی لاڑی پر بیٹھ کر ہم کسی کی غیبت شروع کر دیں گے، اپنے بھائی بہنوں کی برائیاں شروع کر دیں گے۔ یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں سکھایا تھا۔ کیا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ اور ہمارے علماء نے کیا اس کے لیے قربانیاں دی تھی؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ آج کس طرح کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آقا نامدار کا صحیح معنی میں غلام بنا دے۔ میں بہت جذبے میں کہہ رہا، میں بہت جوش سے کہہ رہا ہوں، اللہ ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے افراد ہو، اللہ کرے کہ وہ لوگ ہو کہ یہاں دین کے صحیح معنی میں، دین کے صحیح قدرداں ہو، آقا کے صحیح معنی میں غلام ہو، نبی علیہ السلام کے طور طریق پر چلنے والے ہو۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اس پوری مسجد کو آپ قبول فرمائیں۔ اللہ یہاں ایک ایک فرد کو نیک بنا دے، اللہ متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اللہ تو کسی کی بات ظاہر جانے دیتا ہے، امید ہے کہ میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں آپ میری بات کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ کاش کے مسلمان بدل جائے، کاش کے مسلمان اپنی زندگی کو بدل دے۔ ہم روڈوں کے حالات، زمینی حالات جب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا بڑا رونا آتا ہے۔ جتنی عیاشیاں مسلمان کرتا ہے، جتنی غفلت میں مسلمان پڑا، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا ہے، حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ ارے مسلمان تجھے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ حالات ہے دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا میں نبی کا غلام ہے، مجھے نبی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اے نبی کے غلاموں، قیامت کے دن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوں گے۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں گے میرے صحابہ کو دیکھو، میرے صحابہ نے غلامی پیش کی تھی، بلال کو دیکھو تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا، سمیہ کو دیکھو
مسلمانوں سو رہے ہیں ہم، مسلمانوں گھروں میں ہماری نیند اور ہماری جو سوچ ہے وہ مال پہ مال پڑتی جا رہی ہے. ہمیں تو دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے. سود پر مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ رقم تو لینا پڑتا ہے، مجبوری ہے، گھر چلانا ہے نا. حالات ہے ہمارا، حالات ہے، کاروبار چلانا ہے، بچے بھوکے ہیں. بارے کیا مسلمان ہیں؟ بچے بھوکے ہیں. آپ کو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر یاد نہیں آئے؟ مولانا بچے بھوکے ہیں. فاطمہ کے گھر میں روٹی میسر نہیں، یاد نہیں آئی؟ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، روٹی آئی، حصہ ملا. جیسے حصہ سب کو تقسیم کیا گیا، حسن کو، حسین کو، علی کو، سب کو تقسیم کیا گیا. فاطمہ کے حصے میں ایک روٹی کا ٹکڑا آیا، اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف لے گئی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی فاطمہ کے. دل ہے مسلمانوں؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دامن اپنا دوپٹہ اٹھایا، روٹی کا ٹکڑا اس میں باندھا، آقا نامدار کی خدمت میں پہنچ گئی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کو دیکھا. فاطمہ کیوں آئی ہو؟ تو فاطمہ کیا کہنے لگی؟ ابو کچھ دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، روٹی کا ٹکڑا آیا تھا، سب کو میسر ہوئی، مجھے بھی میسر ہوئی. میں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، میں نے کھانا ہی شروع کیا تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ میرے ابو بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دن بھوکے ہو، پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہو، اس لیے میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آ گئی ہوں. ابو نے جب بیٹی فاطمہ کو دیکھا تو کہنے لگے، سر جھکائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فاطمہ سے کہا، بیٹی کیا بتلاؤں، میرے ماں باپ اللہ، میری ذات اللہ پر قربان ہو کہ کئی دن گزر گئے، میرے پیٹ میں بیٹی فاطمہ کھانا نہیں گیا. مسلمانوں سود پر رقم لینے کی ضرورت پڑ رہی. کیا نبی بھول گئے ہم لوگ؟ بیاس پر رقم لینے کی ضرورت محسوس ہوئی. یاد رکھو حالات تو سب پر ہے، حالات آتے ہیں. مسلمانوں ان حالات پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پورے شریعت پر عمل کرنے کی انشاءاللہ نیت کرو. انشاءاللہ دین پر عمل کرو گے، انشاءاللہ بھوکے مر جائیں گے. کل قیامت کے دن اللہ کہہ دے گا کہ یہ بھوک آیا ہے صرف اس بوتے پر آیا ہے کہ میرے نبی کے طریقے پر عمل کر کے آیا ہے. ہم نبی کے خلاف جا کر کوئی کام کرے اس سے اچھا کہ نبی کے غلامی کر کے کوئی کام کر کے چلے جائے، نبی کے دیوانے بن کر چلے جائے. یہ عام معاشرے کے اندر جو خرابی میسر ہو رہی ہے، جو خرابی مل رہی ہے مسلمانوں کے اندر، بیاس پر رکھنے، سود لینا، یہ مسلمانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ تو یہ پھر کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا، وراثت کا مال کھانا، یہ مسلمانوں کے اندر عام مزاج بنتا جا رہا ہے. اسی طرح دشمنیوں پر دشمنیاں کرنا، بھائی بھائی کی بنتی ہے، بھائی بھائی کی بنتی ہے، آپس میں ایسے جھگڑے. پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، بات کو ختم کرو، آگے تو بڑھو. تو کہا جاتا ہے مولانا غلطی ان کی ہماری تھوڑی ہے. یہی تو کہا جاتا ہے، غلطی ہماری ہماری، غلطی سامنے والے کی. واہ مسلمان تجھ پر قربان. کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے گا غلطی میری تھوڑی ہے، تیری غلطی ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ، میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو اپنے ایک بھائی کو معاف نہیں کر سکتا ہے، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے شاید ہم کو تو اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، اس لیے شاید ہم سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہم کیوں اپنے بھائی سے معافی مانگیں. نہیں، ہم اپنی سوچ بنائیں کہ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ یہ کہہ دے کہ زمین پر کھلے ناچ نچا ہے تو نہیں نچا، زمین پر کھلے غلط کاریاں کی ہے تو تو نے کی ہے. اتنے سارے کام کے بعد تو آیا ہے، صرف تو نے یہ کام کیا تھا کہ تو نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا.
اس بل بوتے پر مجھے جھنڈا پہ بھیج دیتا ہوں، مزہ آئے گا۔ دشمنیاں ختم کرو، دشمن ہمارے مخالف ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمان اپنے بھائی کے خلاف ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف لگی ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، لیکن مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی چادر کھینچنے پر لگا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مزہ کیوں آ رہی ہے؟ ایک چنگلی میں کیا مزہ آ رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر موقع مل جائے، اتنی زبان غلیظ ہم نے کر دی، اتنی برائیاں ہم نے کی ہے کہ کسی علماء کے پاس بھی اگر چلے جائے نا تو وہاں بھی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے کہ حضرت وہ فلانا اس طرح ہے، فلانا اس طرح ہے، جبکہ بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ حضرت ہم اتنے گنہگار ہیں، حضرت ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ تو دعوت کے دن اللہ کے پاس جائے تو اللہ یہ کہہ دے کہ بندہ تو مجھے راضی کر کے آیا ہے، میرے لیے دین کے خاطر تو مٹ پر مٹ کے آیا ہے، آجا آج تجھے میں آقا انعامدار کے ساتھ تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں کہ ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہے اسی دین کے خاطر قربانیاں پیش کی، اور آگے بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اسی طرح کی قربانیاں پیش کرنا ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ یہ گھڑی صحیح چل رہی، آگے پیچھے نہیں۔ بعض مسجدوں میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی یہ والی پیچھے ہوتی، یہ والے آگے ہوتی، جب بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بہت لمبا بیان کر دیا، کیونکہ یہ ٹائم اکثر جگہ تو اس کو آگے رکھا جاتا ہے، سمجھے، اکثر اس کو آگے رکھا جاتا ہے، لیکن ابھی بیچ میں ایک جگہ مسجد میں گیا تھا، یہ پیچھے بہت کھڑی تھی اور یہ آگے تھی، اور وہ کچھ لوگ احباب بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لوگ گھڑی کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے، ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے۔ بعد میں جب میں بیان کر کے اترا تو پتا چلا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ گھڑی پیچھے رہ گئی، اس کا شاید بیٹری اتر گئی تھی تو 5 منٹ پیچھے رہ گئی، تو بعد میں تو لیکن اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر قدر پیدا ہو جائے کہ اب دن بدن مسلمانوں میں دینی جذبہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ میں یہ ہر جگہ کہہ رہا ہوں، دینی ذوق ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اب تو دھیرے دھیرے مولویوں کو باندھا جا رہا ہے، نہیں اب ٹائم کم کرو، چیزیں کم کرو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ دین کی قدر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب تو ماشاءاللہ یہ میں اللہ یہاں کے علاقے قبول فرمائے، میں اس مسجد میں آیا، ماشاءاللہ مسجد بھری پڑی تھی، باقی میں اکثر مسجد میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بہت کم مجمع ہوتا ہے شروعات، پھر دھیرے دھیرے لوگ آتے ہیں ٹائم دیکھ دیکھ کر کے، ابھی تو خطبہ شروع ہونے کا ٹائم ہوگا، بیان ابھی ختم ہوا ہوگا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے سے کل، کیونکہ پورے ہفتے ہم لوگ ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ موقع مل جائے، کسی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اللہ والا آ جائے۔ میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی ایسا ولی کامل آ جائے، ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں پلٹ دیں، اس لیے کہ آپ یہ جو نل ہے نا، نل اس کے قریب آپ بیٹھتے ہو تو یاد رکھنا کہ پانی جب گرے گا تو اس کے چھینٹے آپ پر اڑیں گے کہ نہیں اڑیں گے؟ آپ پلٹ کر بیٹھ جاؤ، سیدھے مت بیٹھو، پلٹ کر بیٹھ جاؤ، تب بھی چھینٹے اڑیں گے کہ نہیں اڑیں گے؟ اب پانی کو سمجھاؤ کہ بھائی چھینٹے مجھ پر نہ اڑو، پانی تو اڑے، چھینٹا تو اڑنے والا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی کامل آپ کی مسجد میں آ گیا، اللہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر رحمت برسا رہا ہو اور آپ نیند کے اندر بھی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے چھینٹے آپ پر بھی برسا۔ تو اسی لیے ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، لیکن جتنے مجمع اور بھی جو دیر سے آئے انہیں وہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم پہلے سے پہنچ جائیں گے، بلکہ یہ نیت اور کریں کہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ 1.5 گھنٹہ فارغ کریں گے وقت کو،
جمعہ سے پہلے آ جائے اور جمعہ کے بعد جلدی جانے کی، اگر ہم پہلے سے فکس کر کے آئیں گے ٹائم، پہلے سے فکس کر کے آئیں گے تو شیطان ہمارا دماغ نہیں پھرائے گا، ورنہ کیا ہوگا، جیسے ہی جمعہ ختم دعا پوری ہوئی ایسا لگتا ہے کہ باہر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، بھاگم بھاگ شروع ہو جائے۔ بلکہ نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ نے اتنا اچھا موقع ہمیں عنایت عطا فرمایا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ ہم فارغ کریں گے انشاءاللہ، مسجد میں پہلے آئیں گے اور مسجد میں سے بعد میں نماز کے بعد سنتیں پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہفتہ ہم نے گناہوں میں گزارا تھا، اللہ یہ ہفتے پھر آیا ہوں، میں آپ سے پھر دعا کرتا ہوں، اللہ میرے آنے والے ہفتے کو اور کامیاب کر، مجھے آگے ترقی عطا فرما۔ روزانہ انشاءاللہ آپ دعا کرو گے، ہر ہفتے آپ دعا کرو گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ نیت کریے۔ ایک بات چل پڑی تو میں نے اس درمیان یہ باتیں بتلا دی کہ انشاءاللہ کچھ کام آ جائے۔ تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ یاد رکھو ہمارے علماء نے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی تھی وہ دین کے خاطر قربانیاں پیش کی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا تھا، اسی خاطر کھپایا تھا، پوری زندگی کو مٹا دیا تھا، اسی خاطر مٹایا تھا۔ انہوں نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ہر چیز انہوں نے قربان کی تھی، صرف اسی خاطر قربان کی تھی کہ دین ہم سے مٹ نہ پائے۔ تو مسلمانوں ہمیں بھی یہ اپنے گریبان میں باندھنا ہے اس بات کو کہ انشاءاللہ ہر کچھ ہو سکتا ہے، ہم ہر چیز میں پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور دین کو ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں، دین میں ہم ذرہ برابر کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے میدان میں ان کے 2 صاحبزادے تھے، لے کر جنگ کے اندر شریک ہو گئی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے اطراف و اکناف صحابہ کھڑے تھے، وہ روک رہے تھے، واروں کو کیا کر رہے تھے؟ روک رہے تھے، اور وہ صحابیہ عورت وہ آ کر آگے کھڑی ہو گئی اور وہ بھی تیروں کو وار کو روکنے لگی اور کوشش کرنے لگی کہ کوئی صاحب آگے نہ بڑھ جائے اور آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی درمیان ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور زبردست حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عورت آگے بڑھتی اس وار کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک وار ایسا آتا ہے جو اس عورت کو لگتا ہے، اس صحابیہ کو لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کاندھے پر کافی بڑا زخم آ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بالکل پہاڑ کی طرح کھڑی تھی کہ کوئی بھی فرد آگے بڑھے وہ اس کو روک رہی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو زبردست زخم لگا ہے اور خون جاری ہے، وہ عورت دوڑتی ہے اپنے بیٹے کی طرف اور ان کے خون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ دل کے کانوں سے سنیے، وہ عورت خون روک رہی ہے، وہ صحابی عورت خون روک رہی ہے کہ بیٹے کا خون رک جائے، کپڑے پر کپڑا باندھا لیکن کچھ خون رک رہا تھا، اچانک کے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ خون جاری ہے، انہوں نے اس عورت نے اپنے چادر سے کپڑا پھاڑا اور اس اپنے بیٹے کے اوپر کپڑا باندھا، خون روکنے کی کوشش کی، کچھ خون رکا تھا تو بیٹے عبداللہ سے اپنی اس کی ماں کہنے لگی، وہ عورت وہ صحابیہ عورت کہنے لگی کہ بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جا، مجھے تیرا قربان ہونا پسند ہے، مجھے تیرا کٹ مرنا پسند ہے،
تو شہید ہو جائے مجھے یہ برداشت ہے، لیکن یاد رکھنا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ بھی تکلیف پہنچے مجھے یہ برداشت نہیں۔ تجھے تکلیف پہنچ جائے مجھے یہ برداشت نہیں، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف پہنچے مجھے برداشت نہیں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بدبخت تو آگے بڑھا، اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی شخص اس عورت سے کہنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی شخص جس نے تیرے بیٹے عبداللہ پر حملہ کیا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہے اور جھکتی ہے شیرنی کی طرح، اور جھک کر اس پر وار کرتی ہے کہ وہ بدبخت وہیں سے دم دبا کر بھاگتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ قربان ہو کہ اللہ نے تجھے کیا ملکہ عطا فرمایا لڑنے کا۔ وہ عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آج خوش ہے، موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھا لیا جائے۔ فوراً اللہ کے رسول سے وہ عورت کہتی ہے، وہ صحابیہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ انہیں اور ان کے عورت کو جنت میں، انہیں اور ان کے شوہر اور ان کے پورے گھر کو جنت میں میرے ساتھ شامل کر دیں۔ جب یہ دعا کی وہ عورت کہتی ہے، کسی نے کہنے والے نے بیچ میں کچھ زندگی گزر رہی تھی، کوئی شخص ملا اور کہنے لگا کہ آپ کے گھر میں تکلیف آئی، تو اس عورت نے فوراً ڈنکے کی چوٹ کہا کہ مجھے ہزاروں تکلیف تو آ سکتی، مجھے برداشت ہے، اب تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو مجھے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل جائے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے دعا کر دی ہے اور میرے آقا کی دعا رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور نبی علیہ السلام کی دعا رائے گا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ابو ہریرہ ایک مرتبہ بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں کی حالت بتلائی، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کر دی کہ اللہ اس کو اسلام میں شامل کر دے، ایمان میں داخل کر دے۔ یہ کہنا تھا، ابو ہریرہ دوڑے کہ میں پہلے پڑھتا ہوں کہ میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دقل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، تو کہا کہ رکیے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولتی ہوں، تو دیکھا کہ پانی کے غسل کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ابو ہریرہ کی ماں نے کہا بیٹے مجھے کلمہ پڑھا دے، میں نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس لیے مسلمانوں نبی علیہ السلام کے طریقے کو، نبی علیہ السلام کے عشق کو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو اب زندگی سے نہ چھوڑو، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کر لو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا غلام بنائے، نبی کا عاشق بنائے، نبی کا دیوانہ بنائے، نبی کا مستانہ بنائے، نبی کی سیرت پر چلنے والا بنائے، نبی علیہ السلام کے عشق کے پر مر مٹنے والا بنائے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنائے۔ اس کی نیت بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ روزانہ ہم مسجدوں میں آئیں، اماموں سے ملیں، اپنے علماء سے ملیں، ان سے کہیں کہ ہمیں آپ حدیث پاک سکھائیے، نبی علیہ السلام کے طریقے کار کو سکھائے اور اس پر کوشش کریں، نیت کریں۔ انشاءاللہ آپ روزانہ کی فکر کرو گے، انشاءاللہ اللہ کو بھی آپ پر رحم آ جائے گا، اللہ آپ کی زندگی بدل دے، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، اللہ مجھے بھی نیک بنائے، آپ سب کو بھی نیک بنائے، اور سنت پر اور ہمارے گھر کو بھی اللہ قبول فرمائے، بچوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت آئی ہے یہاں پر، تو آپ سبھی حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ احباب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، یہاں آئے ہیں اور نکل کر وہ کوششیں کر رہے ہیں، خود بھی اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کی بھی فکر کر رہے ہیں، تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ ان کا خوب بھرپور ساتھ دیں، تاکہ میں نے وہ مثال دی تھی وہی مثال کام آئے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ ہو، آپ پر چھینٹے لگ جائے، آپ کا کام بن جائے، اللہ سب کی زندگی بدل دے۔